کہ شاید ہم صحیح کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ عورتوں کے ساتھ ایک شوہر کو اتنا بڑا مقام دینے کے بعد اسلام نے کس طریقے سے رہنے کے لیے کہا ہے اس کو ہم لوگ نہیں جانتے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم امتی ہیں، جو اس کائنات کے سب سے افضل انسان ہیں، جو اللہ کے سب سے محبوب اور چہیتے ہیں، جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، جن کی بڑی فضیلتیں ہیں، وہ بھی ایک شوہر کی طرح اس دنیا میں زندگی گزارے ہیں، اور ہمیں قرآن نے بتایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ اے مسلمانوں، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بڑا بہترین نمونہ ہے۔ تو کیا شوہر ہونے والے لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ نبی کیسے شوہر تھے، ہم اس کو دیکھ لیں؟ صرف اتنی سی بات ہم جان کر کے اپنی بیوی کے ساتھ کچھ بھی سلوک کریں نہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ ایک شوہر کو کس طریقے سے زندگی گزارنا چاہیے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ تم شوہر ہونے کی وجہ سے اپنی بیوی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہو، نہیں، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کے ساتھ اچھی زندگی گزارو۔ تمہاری بیوی بھی انسان ہی ہے، ان سے بہت ساری جگہ میں غلطی ہو جائے گی، ان کے بہت سارے کام تمہیں اچھے نہیں لگیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیوی کا کوئی کام پسند نہیں آیا تو جلدی سے گالی گلوچ شروع کرو یا مار پیٹ شروع کر دو یا طلاق دے دو، نہیں۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ شَيْئًا اگر بیوی کی کوئی چیز تمہیں پسند نہیں آتی تو ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو تم اچھی نہیں سمجھتے ہو وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا لیکن اللہ نے اسی میں بھلائی رکھ دی ہو۔ بیوی سے غلطی بھی ہو سکتی ہے اور تم سے بھی خطا ہو سکتی ہے، بیوی کام اچھا کر رہی ہے لیکن تمہاری سوچ اچھی نہیں ہے، اس وجہ سے بیوی کے کام تمہیں اچھے نہیں لگتے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ اچھی زندگی بیوی کے ساتھ کیسے گزاریں گے، اس کے لیے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھنی پڑے گی، اور جب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھنے آپ چلیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ عورت بڑی نازک چیز ہے، عورت بڑی حساس چیز ہے، اس لیے عورت کے جذبات کا احترام کرنا پڑے گا، ان کا خیال رکھنا پڑے گا۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں خوشی کا ماحول بنا کے رکھا، ہنسنے کھیلنے کا مزاج بنا کر کے رکھا۔ آپ کی ایک بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ہماری اور آپ کی ماں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں اپنی بیوی حضرت عائشہ کے ساتھ موجود ہیں، اور عائشہ سے کیا کہتے ہیں؟ تعالی عائشہ میرے ساتھ آ جاؤ۔ کیا کرنا ہے؟ اسابقک، تمہارے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کرنا ہے، دوڑیں گے ساتھ میں، دیکھیں گے کون آگے نکلتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکلتے ہیں کہ آپ کی بیوی حضرت عائشہ آگے نکلتی ہیں، چلو دوڑ کا مقابلہ کیا جائے۔ بھئی کبھی آپ لوگوں نے دوڑ کا مقابلہ کیا اپنی بیوی کے ساتھ؟ جتنے لوگ شادی شدہ ہیں کسی نے کیا؟ اگر کسی نے کیا تو ہاتھ اٹھا کے ذرا بتائیے، یہ بھی تو ایک سنت ہے نبی کی۔ کسی نے نہیں کیا بھائی۔ اللہ کے نبی، ان کی زندگی کا ہر عمل ہمارے لیے نمونہ ہے، ان کی ہر ادا ہمارے لیے سنت ہے، اگر ہم ثواب کی نیت سے کریں گے تو نیکی ملے گی۔ نبی نے اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا۔ آپ لوگ تو ماشاءاللہ دیہات میں رہتے ہو، گاؤں بستی میں رہتے ہو، دوڑنے کے لیے بڑی جگہ میسر ہے آپ کے پاس،
کبھی دوڑ لینا چاہیے بھائی, ایک بار مقابلہ کر کے دیکھ لو, اللہ کے نبی کی سنت زندہ کر لو. عائشہ آؤ, دوڑیں گے تمہارے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھاری بدن کے, گوشت پوشت والے, زیادہ عمر کے, اور عائشہ دبلی پتلی ہلکے وزن کی, دوڑ لگاتے ہیں. عائشہ پھر سے آگے نکل جاتی ہے, اللہ کے رسول پیچھے رہ جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے ہیں کہ چلو تم تو جیت گئے, کوئی بات نہیں. ایک لمبا وقت گزرتا ہے, عائشہ بھول جاتی ہے کہ ہم لوگوں کا کوئی مقابلہ ہوا تھا. کئی سال گزر جاتے ہیں, اب عائشہ کے بدن میں گوشت زیادہ آ گیا ہے, بھاری ہو گئی ہیں, ایک اور سفر میں چل پڑی ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عائشہ آؤ چلو دوڑ لگاتے ہیں. عائشہ پرانی بات بھول گئی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہے. کتنا خوشی کا ماحول ہے, دیکھیے آپ اپنی بیوی کے ساتھ. عائشہ بھول گئی ہے کہ کبھی دوڑ لگایا تھا میں نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہے کہ فلاں موقع پہ دوڑ لگایا تھا اور میں ہار گیا تھا. پھر کہتے ہیں کہ عائشہ آؤ چلو دوڑتے ہیں, دوڑ لگاتے ہیں. اب کی بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل جاتے ہیں. عائشہ کا وزن بڑھ گیا تھا, وہ پیچھے رہ جاتی ہیں. کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہادی بتلکا, اے عائشہ برابر ہو گیا اسکور. پہلی بار تم جیتی تھی, اب کی بار میں جیت گیا, میچ برابر ہو گیا, ڈرا ہو گیا. یہ خوشی کا ماحول آپ نے بنا کے رکھا. عورتوں کو اس میں بڑا مزہ آئے گا. آپ عورتوں کے ساتھ اس طریقے سے پیش آئیے, ان کے ساتھ ہنسیے کھیلیے, ان کو بڑا اچھا لگے گا. اس کی ضرورت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چھوٹی عمر کی تھی نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن گئی. تو ہمارے گھروں میں جو چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں وہ لوگ اپنی سہیلیوں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل کود کرتی ہیں کہ نہیں, مٹی کی تمام چیزیں کپڑے کی بنا کر کے. تو عائشہ رضی اللہ عنہا وہ بھی کھیل کا شوق رکھتی تھی. چھوٹی چھوٹی بچیاں ان کی دوست تھیں, سہیلیاں تھیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہ سب بچیاں آ کر کے کھیلتی تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تھے تو وہ سب چھوٹی بچیاں احترام میں اور روب میں چپکے سے نکل بھاگتی تھی کہ اللہ کے رسول آگے آپ کیسے کھیلیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ عائشہ کی عمر کھیلنے کی ہے, ان کے اندر ابھی پختگی نہیں آئی ہے, اس لیے ان کو کھیل بہت اچھا لگتا ہے. اپنے ان چھوٹے عمر کی لڑکیوں کے ساتھ اور بچیوں کے ساتھ کھیلنا انہیں بڑا پسند ہے. تو ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچیوں کو ڈانٹتے یا بھگاتے نہیں, پکڑ کے لاتے تھے اور کہتے تھے ارے کہاں بھاگ رہی ہو, چلو اندر جاؤ عائشہ کے ساتھ کھیلو. کھیلا کرتے تھے. مسجد رسول میں حبشہ کے مسلمان جنگی لوگ جنگ کی مشق کر رہے ہیں, کھیل کر رہے ہیں, جنگ والا کھیل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ اسی مسجد میں موجود ہے. پیچھے سے حضرت عائشہ چپکے سے آ جاتی ہیں, ابھی عمر یہی سب کا ہے, شوق ہے, کیا چل رہا ہے, بڑا اچھا لگ رہا ہے کھیل دیکھنے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھگاتے نہیں ہیں, کہہ رہے تو کہے آ گئی بھاگ, نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کھیل دیکھنے کا موقع دیتے ہیں. اپنی چادر سے حضرت عائشہ کا پردہ کر لیتے ہیں اور عائشہ اپنا منہ اٹھا کر کے کھیل دیکھتی رہتی ہے. حبشہ کے لوگوں کا کھیل جب ان کا من بھر جاتا ہے تب چلی جاتی ہے. اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ پیش آتے ہیں. ہم لوگ گھر کے کام کاج میں بیوی کا ہاتھ بٹانا خراب کام سمجھتے ہیں کہ بیوی والا کام کیسے کر لیں گے. علماء کرام موجود ہیں, پوچھئے ان سے کہ کیا شریعت میں کہیں پہ لکھا ہے کہ مرد عورت کے ہاتھ نہ بٹائے, کھانا نہ بنائے, کپڑا نہ دھلے, گھر میں جھاڑو نہ لگائے, کہیں لکھا ہوا ہے؟ یہ ہم نے آپ نے بنا لیا اپنے من میں کہ نہیں یہ سب بیوی کا کام ہے, شوہر کے لیے سب کام حرام ہے. ایسا ہم لوگوں نے سوچ لیا. تو گھر کا سارا کام بیوی کرے گی. اگر شوہر کے پاس کام نہیں ہے تب بھی وہ ہوٹل میں بیٹھ کر کے چائے پی کر کے دن بھر کا ٹائم پاس کرے گا, اور گھر میں بیٹھ کر کے چادر تان کے سوئے گا,
اور دن بھر بیوی پریشان رہے گی لیکن اس میں ہاتھ نہیں لگائے گا, جھاڑو نہیں لگائے گا, گھر میں برتن نہیں دھوئے گا, کھانا نہیں بنائے گا, کپڑا صاف نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو کیا سمجھ لیا ہے, ہم باس ہیں, باس. یہ بیوی میرے گھر کی نوکرانی ہے, یہ میرے پیر کی جوتی ہے, اس لیے میں راجا ہوں, میں کیسے کر سکتا ہوں صاحب یہ سب کام. ارے بھائی آپ لوگ جلسہ کر رہے ہیں اور مقرر کے سامنے آ کر کے آپ لوگ اتنی زیادہ باتیں کرتے ہیں, وہ مقرر صاحب کیا تقریر کریں گے اور سامعین کیا تقریر سنیں گے. کوئی ایسا نظم بنائیے, کوئی سائڈ سے سسٹم سے بات چیت کریے, چلائیے گا ایسے باتیں کریے گا تو کہاں سمجھ میں آئے گی باتیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ایک شوہر تھے اور اس کائنات کے سب سے افضل انسان, تمام نبیوں کے سردار اور تمام نبیوں کے امام. کیا وہ گھر میں کام کاج نہیں کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں رہتے ہیں تو باس بن کے رہتے ہیں کہ دوست بن کے رہتے ہیں؟ بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں؟ گھر کے کام کاج میں ہاتھ لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک گھر میں رہتے ہیں گھر کے کام کاج میں لگے رہتے ہیں, جس طریقے سے دیگر گھر کے مرد گھر کی عورتوں کا ہاتھ بٹاتے ہیں, کام میں تعاون کرتے ہیں, جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر کے کام کاج میں لگے رہتے ہیں. فی محنت اہلی, گھر والوں کے کام میں لگے رہتے ہیں. اذان ہوتی ہے, نماز کا وقت ہوتا ہے, نماز کے لیے چلے جاتے ہیں, پھر آتے ہیں, پھر کام کاج میں لگ جاتے ہیں. یہ ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایسے آپ کا سلوک ہے بیویوں کے ساتھ. اچھا چلیے گھر کے اندر کی بات ہے یہ.